الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے فضائل عثمان، شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. برادران اسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مومن ہیں اور ایمان والے ہیں. مومن ہیں اور ایمان والے ہیں. جو ان کے ایمان پر شک کرے اس کا ایمان مشکوک ہے. ساری کائنات کی امام کی محبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. کسی کا بدلہ
یہ بیت رضوان ہجرت کے 6 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ کسی کا بدلہ دنیا میں چاچا لیتا ہے، کسی کا بدلہ ماموں لیتا ہے، کسی کا بدلہ بیٹا لیتا ہے، اور ظلم کے خلاف نہیں، کسی کا بدلہ خالو لیتا ہے، لیکن عثمان کا بدلہ تمہارا پیارا محبوب لیتا ہے۔ حضرات، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس کو بیت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ نے اس وقت میرے نبی نے سفیر بنا کر بھیجا مکے کی طرف، تو حضرت عثمان تھے۔ پھر اس وقت وبا پھیل گئی، یہ شور و غل پھیل گیا کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت میرے نبی نے، حالانکہ یہ عمرے کی غرض سے گئے تھے، کوئی لڑائی جھگڑے کی غرض سے نہیں گئے تھے، کہا جاؤ عثمان جا کے کو ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں بیت اللہ کا، لیکن یہ ہوا چلی کہ آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر میرے آقا کے ساتھ صحابہ کی جماعت 1400، ایک روایت میں آتا ہے 1500 کے قریب تھی۔ پھر انہوں نے عزم کر لیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ جب اللہ پاک نے زمین پر صحابہ کی یہ محبت دیکھی، پھر اللہ نے اس محبت کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میرے عثمان کی طرف سے میرے ہاتھ، آپ نے ہاتھ رکھا، کہا یہ میں بیعت کرتا ہوں عثمان کی طرف سے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کی عثمان کے ساتھ محبت دیکھی، اللہ نے محبت کو قرآن بنا دیا۔ رب کا کلام اعلان کرتا ہے، سورۃ فتح 48 نمبر سورت اور آیت نمبر 10 میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ میرے نبی تجھ سے بیعت کر رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یقیناً اللہ نے بھی ان سے بیعت کر لی۔ عام انسان کی بات نہیں کر رہا، بشر کی بات نہیں کر رہا، تمہارے رب کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ید اللہ فوق ایدیہم، کہا ان کے ہاتھوں پر تمہارے رب کا ہاتھ ہے۔ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه،
کہا جس نے عہد شکنی کی، اپنے عہد کو توڑا، اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ اللہ نے احساس بھی دلا دیا کہ جس نے ان صحابہ میں سے اپنے وعدے کو توڑا، انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ پھر وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ کہا جو شخص، میرے نبی ان کو بتا دو، جس درخت کے نیچے یہ بیعت کر رہے ہیں، ان سارے صحابہ کو بتا دو، جو شخص اس وعدے کو پورا کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ پورا کیا ہے، اگر اس وعدے کو یہ پورا کرتے ہیں تو ان قریب ہم ان کو بہت سارا اجر دینے والے ہیں۔ حضرات، یہ اجر کس وجہ سے ملا؟ کیا وجہ بنی؟ اصل وجہ یہ ہے، حوالہ حیات صحابہ کتاب ہے۔ کہا جب صحابہ کرام نے اس بیعت رضوان کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے مقام پر چلتے پھرتے صحابہ نے یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان کے لیے اتنا جذبہ ایمان کا اندر موجود تھا۔ وہ اشعار کون سے ہیں؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا۔ چلتے پھرتے صحابہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے، آوازیں گونج رہی تھی۔ کہا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور جہاد کے لیے ہم تیار ہیں ہمیشہ کے لیے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ پھر میرے نبی محبت سے کیا آگے سے بولتے ہیں؟ جب صحابہ یہ بولتے ہیں تو آگے سے آقا کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرة فاکرم الانصار والمہاجر۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو آخرت میں انصار اور مہاجرین کا احترام فرما۔ پھر اللہ پاک نے جب یہ محبت دیکھی تو اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کن پر؟ صحابہ پر۔ کس بیس پر؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مکے میں یہ ہوا چلی تو انہوں نے یہ بیعت کی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ کہا پھر اللہ نے جب محبت دیکھی صحابہ کی اور آقا کی آپس میں کہ یہ تو اللہ کے لیے لڑ مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سورۃ فتح 48 نمبر سورت اور آیت نمبر 18 میں ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سبحان اللہ، اللہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خوش ہو گئے
جنہوں نے درخت کے تلے، درخت کے سائے کے نیچے میرے نبی تجھ سے بیعت کر لی ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ نے ان کے دلوں کو پہچان لیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اطمینان نازل کر دیا ہے، اور انہیں قریب ہے کہ اللہ ان کو فتح دے دے گا۔ حضرات، اللہ نے سچ کہا عثمان کے بارے میں۔ جس طرح میرے مصطفیٰ خود اعلیٰ ہیں، میرے مصطفیٰ خود اعلیٰ ہیں، اس طرح میرے مصطفیٰ کی پسند بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح میرے نبی سچے ہیں، اس طرح داماد رسول عثمان بھی سچے ہیں۔ رب کا کلام کہتا ہے، سورہ زمر 39 نمبر سورت اور آیت نمبر 33 میں موجود ہے، وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ کہا میرے پیارے نبی، اے میرے نبی ان کو بتا دے تو بھی سچا ہے اور تیرا عثمان بھی سچا ہے۔ حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ دمشق 39/25 میں لکھا ہوا ہے، کتاب ہے تاریخ دمشق، کہا کہ آپ نے اسلام قبول کس طرح کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان آئے تو آپ نے کہا کہ اے عثمان، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نہ یہ تم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں، نہ تمہارا یہ نقصان کر سکتے ہیں۔ آپ نے اتنا کہا، عثمان کے دل میں نرمی آ گئی، کہا آؤ میں تمہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں لے کر چلوں اس رسول کے پاس جس کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، تم جا کر ایک دفعہ ہماری یہ دعوت قبول تو کرو۔ حضرت عثمان گئے، میرے نبی کا چہرہ دیکھا، عثمان کی رنگت بدل گئی، دل کی اس عثمان کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے دیکھتے ہوئے کہا، یا عثمان احب اللہ الی الجنہ فإني رسول الله إليك وإلي جميعا خلقه۔ میرے نبی نے جب عثمان کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے کہا، ہے عثمان، اللہ نے تمام مخلوقات کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تو یہ دعوت قبول کر، مذہب اسلام میں آ، میں محمد ہو کر تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب اتنی بات کہنی تھی تو دل پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی وقت آواز گونجتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، مذہب اسلام میں آ گئے۔ حضرات، حیات صحابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157 میں موجود ہے۔ آقا نے 9 کینکریاں لی، کتنی لی؟ 9 کینکریاں لی۔
بڑی توجہ کے ساتھ میرے آقا نے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے 4345 نمبر پہ، کہا کہ ہم آقا کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کھانے میں، تو صحابہ کہتے اس کھانے سے ہم کانوں سے آوازیں سنتے تھے، گونجتی تھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے آقا کے کھانے میں بھی سبحان اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں۔ کہا جب 9 کینکریاں پکڑی میرے نبی نے تو وہ ہاتھ پہ رکھی، جب ہاتھ پہ رکھی تو ان کینکریوں سے آواز آتی ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، آپ نے کینکریاں نیچے رکھ دی۔ دماد ہو بھی ایسا، دماد ہو ایسا، دماد رسول، وہ کینکریاں خاموش ہو گئیں۔ جب عثمان نے ہاتھ میں پکڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 کینکریاں، حیات صحابہ کتاب میں لکھا ہے، کہا جب ہاتھ میں پکڑی تو کینکریوں نے پھر بولنا شروع کر دیا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کہو عثمان پاک ہے، کہو عثمان پاک ہے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حضرت عثمان نے یہ دیکھے پہلی قربانی کی سوچ کیسی ہے، حضرت عثمان کی دماد کی سوچ کیسی ہے۔ کہا کہ آپ نے اپنی 3 آرزویں رکھی، کتنی رکھی؟ آقا کے سامنے 3 آرزویں رکھی۔ کہا پہلی میری یہ تمنا ہے کہ میں بھوکھوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلاؤں، سخاوت میں بھی عثمان آگے تھے۔ کہا کہ پھر اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کے پاس کپڑے نہ ہوں عثمان اس کو کپڑے خرید کے دے۔ تیسری تمنا کیا ہے؟ کہا ہر وقت میں قرآن پڑھتا رہوں، میری موت بھی اسی حال میں آ جائے۔ حضرات، اس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر چڑھے، مسجد میں، کوفے کی مسجد میں، تو درانے یہ آیت پڑھتے ہیں سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 101 میں، فضائل عثمان سن رہے ہیں، شہادت عثمان سن رہے ہیں۔ کہا پھر یہ آیت پڑھتے ہیں، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعودون، بے شک وہ لوگ جن کے مقدر میں ہماری طرف سے بلائی ہے اور ہم نے ان سے جہنم کو دور کر دیا ہے، جہنم سے دور کر دیا ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ میں 52/12 میں موجود ہے۔ کہا کہ ہم نے ان سے جہنم کو دور کر دیا ہے۔ ایک نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس آیت کے مطابق کس کو دور کر دیا ہے؟ یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، یہ دیکھ کس قدر پیارا تعلق ہے۔ کہا عثمان منہم، عثمان اس آیت کے مطابق جہنم سے دور کر دیا گیا ہے۔ حضرات، جب ادھر مذاکرات کرنے کے لیے عثمان پہنچے، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے جس کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، تو حضرت عثمان کو کہا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، ہم کسی کو اور کو اجازت دیتے، رواہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ ہم طواف کرنے نہیں دیں گے،
کسی کو آپ کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا تم طواف کہتے ہو، جتنی دیر میرے نبی نے اس کا طواف نہیں کرنا ہم اس کو طواف کرنا سمجھتے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، جو سفیر مکے کا لینے کے لیے آیا، اس سفیر نے کہا کہ آگے بہت بہت بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں بڑی توجہ سے اس عثمان کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے آقا کے زبان نبوت سے 18 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ کہا کہ اے عثمان، آگے بہت بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہیں، اپنی شلوار کو نیچے کر لو۔ حضرت عثمان نے یہ کہتے ہوئے کہا میں نے شلوار اس لیے نیچے نہیں کی، اس لیے اوپر نہیں کی کہ یہ تمہاری مرضی ہے یا عثمان کی مرضی ہے، میں نے شلوار اس لیے اوپر کی ہے کہ میرے آقا کی مرضی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان مکے میں زندہ ہیں، حضرت عثمان مکے میں زندہ ہیں، تو انہوں نے مکے والے نے عروہ ثقفی کو جو ہے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ جب مذاکرات کے لیے آئے تو عروہ ثقفی نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ یار جس انسان کا اتنا احترام اس کے ساتھی کرے، وہ وضو کے پانی کے قطرے نیچے گرے، وہ اپنے جسموں کو مل لے، اس کا لب مبارک منہ سے گرے، لب مبارک منہ سے گرے، وہ اس کو اپنے جسموں پہ مل لیں، اور ان لوگوں کو تم کس طرح ہرا سکتے ہو، ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو، یہ تو اس قدر ارادہ کر کر چلے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرات پھر عروہ ثقفی نے یہ سارا منظر دیکھ کر مکے والوں کو بتایا۔ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے کہ عروہ ثقفی قریشان نو جا کے میں شاہات شاہی درباران نو ڈٹھا، زمانے وچ ایسی مثال نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران نو ڈٹھا، وضو قطرے گر دے بھج بھج کے پڑھ کرن محمد محبت دے نال مل دے رخ سارانو ڈٹھا، گرے لب دی ایک چھٹ زمین اتے، گرے لب دی ایک چھٹ زمین اتے، میں سا کدی بھی پیارا نو ڈٹھا۔ کس قدر محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ ہمیں حضرت عثمان کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ آج سمجھے کہ ذو النورین حضرت عثمان کو کیوں کہا جاتا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ سنن الکبریٰ للبہقی میں لکھا ہوا ہے، یہ جلد نمبر 73/7 میں ہے، اور مسئلہ 13427 نمبر پہ موجود ہے۔ کہا کہ یہ ذو النورین حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا گیا ہے؟ عام ہم روٹین میں سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے، میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کس کو دیں؟ عثمان کے نکاح میں، اس لیے ذو النورین کہتے ہیں۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے اس مسئلے کو سمجھیں۔ ذو النورین اس لیے کہا گیا ہے
لم يجمع الله بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة لغير عثمان بن عفان رضي الله عنهم فلذلك سمي ذو النورين. بڑا تعجب ہوا مجھے، میں نے جب اس مسئلے کو پڑھا بڑا تعجب ہوا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک شخص کے نکاح میں نہیں دی. کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک شخص کے نکاح میں نہیں دی سوائے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے. اس وجہ سے عثمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین. جب حضرت رقیہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی نا، تو اس وقت حیات صحابہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو یہ اشعار پڑھتے تھے: احسن زوجین راہما الانسان رقیۃ وزوجہ عثمان. کہا کائنات میں اتنا خوبصورت جوڑا کسی نے دیکھا ہی نہیں. جس نے دیکھنا ہے وہ عثمان اور رقیہ کو دیکھ لے رضی اللہ تعالی. جب حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس کے بعد ام کلثوم کہو رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا نے نکاح میں دیا. تو ام کلثوم بھی دنیا سے رخصت ہوئیں تو میرے نبی نے کہا ہے عثمان واللہ تاللہ و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر عثمان تیرے نبی کے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا. حضرات اس قدر حضرت عثمان پر کی امت پر کتنی قربانی ہے. پہلی قربانی بیر روما، اللہ سب کو اس کنویں کا پانی نصیب فرمائے. حضرت عثمان نے یہ ایک یہودی کا کنواں تھا بنو غفار کے نام سے. کہا گیا کہ مسلمانوں کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. مسلمانوں کے بچوں کو مارتے تھے کہ اس میں پانی پینے کی اجازت ہے، بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. میرے نبی نے کہا اگر کوئی اس کنویں کو خرید کر دیتا ہے میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. اتنی بات حضرت عثمان کے کانوں میں پڑی. آپ نے 25,000 درہم میں اس کنویں کو خرید دیا. مدینے میں شور و گل پڑ گیا کہ مسلمانوں نے آج کنواں خرید لیا. مدینے کے بچے، مسلمانوں کے بچے دوڑ پڑے اس کنویں کی طرف. میرے آقا مسجد نبوی میں موجود تھے. ایسے ایک کملی والے نے اپنی چادر کبھی اٹھاتے ہیں زمین پر گرتی ہے، کبھی کندھوں پہ رکھتے ہیں، دوڑ پڑے اس کنویں کی طرف. آقا نے جب دیکھا اور آپ نے حضرت عثمان کو ملاقات ہوئی اس کنویں پہ تو اس وقت میرے نبی کو حضرت عثمان نے کہا اے میرے آقا آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں روکے گا، آج سے مسلمانوں کے بچے بھی یہاں سے پئیں گے اور غیر مسلم کے بچے بھی یہاں سے پئیں گے.
کہا عثمان فی الجنہ. کنواں خریدا، یہ ایسے نہ سمجھو اگر مرکز ابو ہریرہ میں 4 بور بلکہ 5 بور ہوئے پانی کے، یہ سمجھو سارا سسٹم ہی اسی برکت سے چل رہا ہے. تھوڑا پانی نہیں جا رہا، جنت کی گارنٹی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کا تعلق نہیں تھا. یہ دیکھ تو صحیح، تیری دماغ کی نس ہی کام نہیں کرتی، دل ہی کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا. کہاں حضرت عثمان کے پاس حضرت علی آئے. کون آئے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کن سے ہونے لگی؟ حضرت فاطمہ سے. کن سے؟ سبحان اللہ، دماد رسول بھی اعلیٰ. کہا کہ حضرت علی زیرہ لے کر آئے. کہا ہے عثمان شادی کے لیے یہ آپ ایک زیرہ رکھ لیں اور مجھے آپ پیسے دے دیں. حضرت عثمان نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عثمان میری شادی فاطمہ سے ہونے لگی ہے، نبی کی بیٹی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا علی یہ زیرہ بھی لے جا اور یہ مجھ سے رقم بھی لے جا، اور شادی کا سارا انتظام بھی عثمان خود کرے گا. حضرات جنگ تبوک کی تیاری میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، جامع ترمذی 3785 نمبر پہ حدیث ہے. آپ نے آقا نے اعلان کیا کہ جنگ تبوک کی تیاری میں سامان چاہیے، اتنے گھوڑے، اتنے یہ چیزیں کم ہیں، مالی طور پر بھی کم ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 اونٹ لا کر آقا کی گود میں رکھ دیے، قدموں میں لا کر پیش کر دیے، اور 60 گھوڑے ترکی لا کر آقا کو پیش کر دیے. کہا جو جنگ تبوک کی تیاری کرائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. حضرت عثمان آقا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھی جھولی میں لا کر رکھ دیا. میرے نبی نے اس طرح جھولی کو ہلانا شروع کیا تو محبت میں اونچی آواز سے آقا کیا پڑھتے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. کہا عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کرے، اللہ تجھے کوئی بھی نقصان تجھے پہنچا سکتا، کوئی چیز تجھے نقصان پہنچا سکتی نہیں. کہا جا عثمان فی الجنہ، تجھے جنت کی گارنٹی ہے. عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. تیسری باری کن کی ہے؟ حضرت عثمان کی. حضرات مسجد نبوی کی باری آئی، جگہ کی باری آئی جس پر آج تم بے تاب رہتے ہو، مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے، روضہ رسول کو دیکھنے کے لیے. اے اللہ ہمیں مدینے کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ مکے کی بھی زیارت نصیب فرما، اے اللہ روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما. حضرات مسجد نبوی کی جگہ کا مسئلہ آیا. دیکھو عثمان نے کس قدر امت مسلمہ پر قربانیاں دی ہیں. اس میں حضرت عثمان نے، میرے نبی نے اعلان کیا کہ پیسے کم ہیں. حضرت عثمان اسی وقت نکلے، 25,000 درہم لا کر میرے نبی کے جھولی میں ڈال دیا، جگہ خرید کر دی. حضرات جب جگہ خرید کر دی، بدایہ و نہایہ کے اندر 177 جلد نمبر 3 میں، حیات صحابہ 64/3 میں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لیے. کس کے لیے؟ دماد رسول ذوالنورین کے لیے ہاتھ اٹھائے. کیا کہتے ہیں؟
اللہم اغفر لعثمان ما قتل وما اکبر وما اخفى وما اعلن وما اسر وما اجہر کہا اے اللہ تو عثمان کے پچھلے اگلے مخفی، اے اللہ علانیہ پوشیدہ، اے اللہ سامنے جو گناہ ہوئے ہیں تو سارے معاف کر دے۔ کس قدر قربانیاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور جس کو تو میرے نبی نے حالت اسلام میں، جس نے میرے نبی کا مصافحہ کر لیا حالت اسلام میں، وہ بندہ جہنم میں جا سکتا؟ تو جس کو کہا گیا ہو 18 دفعہ فی الجنہ، وہ بندہ دوزخ میں جا سکتا؟ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات صحابہ 465 نمبر پہ ہے، اور صفحہ نمبر 3 میں کہ حضرت عثمان آقا کے گھر آئے۔ کہاں آئے؟ بڑی توجہ سے نوجوانوں، گھر آئے تو آپ نے دیکھا، پوچھا، دریافت کیا کہ میرے آقا کہاں ہیں؟ تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں۔ آپ نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اور تمہیں مجھے دن میں 3 ٹائم کی روٹی نہ ملے تم کھانے کو پڑ جاتے ہو، مارنے پہ تل جاتے ہو۔ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے عثمان آج 4 دن ہو گئے ہیں محمد کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ میرے نبی کیا بات تھی جن کے پاس جبرائیل آتے، میکائیل آتے، فرشتے آتے، کون سی چیز نہیں اتر سکتی تھی؟ حضرات پھر آپ نے، حضرت عثمان نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان نے ایک بکری ذبح کی اور 7 بھنا ہوا گوشت لیا، 700 درہم لیے، لا کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، حضرت عثمان چلے گئے تھے۔ کہا کہ اس وقت بعد شیئن، میرے بعد کوئی چیز آئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کا پیارا عثمان دے کر گیا ہے 4 دن بعد۔ تو پھر آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں ہاتھ اٹھائے، اللہم رضیت عن عثمان فرضا عنہ، اے اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا، تو میرے عثمان پہ راضی ہو جا۔ حضرات کوفے کی مسجد میں یہ اس قدر، پھر لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر پیارا تعلق تھا۔ کہا حضرت علی کوفے کی مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں سورۃ الحجر 15 نمبر سورت اور آیت نمبر 47 میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ کہا کہ ان کے دلوں میں کچھ رنجش کینہ تھا، تمہارے رب نے سب کچھ نکال پھینکا ہے۔ اور یہ حضرت عثمان قیامت والے دن بھائی بھائی بن کر صحابہ کے سامنے یہ اعلیٰ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کہے انشاءاللہ۔ پھر لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، جدے باغ دا ماں باغ دا پھل صدیق یارو او دے باغ نو میں
سلام آکھاں جیڑا فاروق اعظم دا دماد یاروں اس مہتاب نو میں سلام آکھاں جن عثمان نو دتیاں دوتیاں او دے انتخاب نو میں سلام آکھاں جیڑا علی نو اپنا بھائی آکھے اس نواب نو میں سلام آکھاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نبی پاک حیات صحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 میں ہے۔ یہ غزوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے لیے نکلے تو کھانے پینے کے لیے چیزیں ختم ہو چکی تھی، تو حضرت پتہ چلا منافقین صحابہ کو دیکھ کر ہنستے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں خبر پہنچ گئی۔ 1400 اونٹ لدے ہوئے، کتنے اونٹ؟ 14 اونٹنیاں، 1400 نہیں، 14 اونٹنیاں جو لدی ہوئیں لا کر میرے آقا کے قدموں میں پیش کر دی، اور اللہ کے رسول دعا کرتے اے اللہ یہ جس طرح منافقین ہجو کر رہے ہیں، اے اللہ شام ہونے سے پہلے پہلے تو ہمارے کھانے کا انتظام کر دے۔ لدا ہوا سامان 14 اونٹنیاں لا کر میرے آقا کے قدموں میں پیش کر دی، تو اس میں سے حضرت عثمان نے 9 اونٹنیاں صحابہ کو دے دی۔ ایسے تو نہیں کہا عثمان فی الجنہ۔ حضرات سکہ تابی ابو نضر منذر بن مالک رحمت اللہ علیہ کہے رحمت اللہ علیہ، یہ تاریخ دمشق 511/29 میں موجود ہے، کہا کہ ہم مدینے میں ایک شخص کو دیکھتے تھے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، ہم نے اس کو روکا، وہ باز نہیں آیا، کہا پھر اللہ کی کرنی ایسے ہوئی، ثم جاءت صاعقۃ فحرکت، آسمان سے اتنی زوردار، پہلے کچھ سیکنڈ کے لیے بادل گرجے، اتنی زوردار بجلی آئی، اس نے اسی وقت نیچے آ کے اس بندے کو مسمار کر دیا۔ حضرات شہادت عثمان کے بارے میں، آپ جمعے کا دن تھا، 18 ذوالحجہ تھی جو گزر گئی، کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی میں 2158 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ آپ نے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا اے باغیو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل تو 3 ہی صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو میں نے شادی شدہ کوئی انسان زنا کر بیٹھے، عثمان نے یہ بھی کام کیا نہیں، نہ مذہب اسلام سے پہلے نہ مذہب اسلام کے بعد، کہا جو اسلام پر مرتد ہو جائے، عثمان نے یہ کام کیا نہیں، کہا جو کسی کو نہ حق قتل کر دے، حضرت عثمان یہ اعلان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کہا کہ میں نے کسی کو نہ حق قتل کیا نہیں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے لَرُومُوا بِحِجَارَةٍ كَمَا رُومِيَ يَوْمُ الْقَوْمُ لُوط، حضرت عثمان پر اس قدر پتھر برسائے گئے جس طرح قوم لوط نے برسائے تھے۔
اتنی قربانی دینے والا. کہا عثمان یہ کام کرو گے تو جنت. 18 دفعہ جنت کی بشارت دینے والے, 18 دفعہ جنت کی بشارت ملنے والے. حالت کیا ہے؟ پتھر کھا رہے ہیں. کہا پھر آپ کو 40 دن پانی بند کر دیا. کتنے دن؟ 40 دن. آپ حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ, وہ آپ کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پانی کا مٹکا لے کر آئی. راستے میں باغیوں نے توڑ دیا. عثمان نے کنویں کا پانی خرید کر دیا. آج عثمان نہیں پی سکتا. حضرت عثمان نے کہا باغیوں تم کو کنویں کا, میں وہ عثمان ہوں جس نے وہ کنواں خرید کر دیا. آج تم مجھے سمندر کا کھارا پانی پینے دیتے ہو جس سے میں روزہ رکھتا ہوں. حضرت عثمان پانی بند کر دیا اور جمعہ پڑھاتے ہوئے حضرت عثمان کو ایسے پکڑ کر نیچے پھینک دیا. دماد رسول. حضرات, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک باغی آگے ہوا, آپ کی بیوی پاس تھی. اس نے اس قدر ایسے زور سے تلوار نکالی تو اس آپ کی زوجہ کو وہ تلوار لگ گئی. پھر اس باغی نے حضرت عثمان نے اس طرح ہاتھ کیا. اس سے ایک دن پہلے رات کو کیا دیکھتے ہیں, خواب میں مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے, حیات صحابہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے 423 پر. خواب میں آقا نے حضرت عثمان کو خوشخبری دی. کہا کہ اے عثمان, آج تم ہمارے پاس آ کے جنت الفردوس میں روزہ افطار کرو گے. روزے کی حالت میں اس طرح تلوار نکالی. اس باغی نے, حضرت عثمان نے اس طرح ہاتھ آگے کیا تو وہ ہاتھ اتنی زور سے تلوار لگی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چھل ہو گیا. آپ نے یہ الفاظ بولے, حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ اے باغی تو نے آج اس ہاتھ کو شل کیا ہے جس ہاتھ نے سورت حجرات سے لے کر ناس تک لکھا ہے. سورت حجرات سے لے کر ناس تک لکھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوردار تلوار سے اس طرح ماتھے پہ دے مارا تو اس وقت بھی قرآن پاک کھلا ہوا تھا. تو قرآن پہ آپ کے, میں یہ کہتا ہوں جس حالت میں موت آئے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. قیامت والے دن کوئی کسی کے حق میں گواہی دے گا, عثمان کے حق میں رب کا کلام گواہی دے گا. حضرات اس وقت یہ آیت کھلی ہوئی تھی, سورۃ البقرہ دوسری سورت آیت نمبر 137 میں ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جاؤ تفسیر احسن البیان کھول کر دیکھ لو. صلاح الدین یوسف صاحب والی تفسیر عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب والی دیکھ لو. تفسیر امام ابن کثیر والی دیکھ لو. ترکی میں آج بھی وہ اوراق موجود ہیں اور اسی طرح حضرت عثمان کا خون گرا ہوا ہے.
ترکی میں آج بھی وہ اوراق موجود ہیں۔ ایک چیز نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، حضرت عثمان جب آپ کے جنازے کو لایا گیا، عروہ بن زبیر نے جنازہ رات کی تاریخی میں پڑھایا، اتنی قربانی دینے والا امت محمدیہ کے لیے، تو پتھر برسائے گئے۔ کوکب نامی جگہ پر آپ کو جنت البقیع کے اندر کوکب نامی جگہ پر دفن کیا گیا۔ تو آ کر حضرت علا بن فضل کی والدہ کہتی ہیں ہم نے حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد آپ کے ایک صندوق کو کھولا، اس میں ایک وصیت لکھی ہوئی تھی۔ وہ کیا وصیت تھی؟ بڑا میرا دل ہلا۔ وہ وصیت لکھی ہوئی تھی حیات صحابہ صفحہ نمبر 139۔ وہ وصیت یہ لکھی ہوئی تھی، آپ نے یہ وصیت لکھی، کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کس کا نام لکھا؟ اللہ کا۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا، اسی پر مرے گا اور اسی پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کوئی گواہی کسی کے حق میں کون دے گا؟ عثمان کے حق میں رب کا کلام دے گا۔ لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، میں قربان جاؤں جناب عثمان پر، توکل جس نے کیا رب رحمان پر، خشوع مصطفیٰ جس کے اسلام پر، خشوع مصطفیٰ جس کے اسلام پر، خون جس کا گرا اللہ کے قرآن پر، خون بایا اپنا امن کے لیے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، خون بایا اپنا۔ کچھ کرنا چاہتے ہو اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرو، غریب غربا مساکین کہاں کہاں ضرورت ہے۔ خون بایا اپنا امن کے لیے، جان دے دی محمد کے چمن کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔